بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ان سے نافع نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی قربانی کے جانور کو مزدلفہ سے آخر رات میں منا بھجوا دیتے۔ یہ قربانیاں جن میں حاجی لوگ نیز غلام اور آزاد دونوں طرح کے لوگ ہوتے اس مقام میں لے جاتے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہر کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1711۔ وہیب نے بیان کیا ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے مختصر حدیث بیان کی اور یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹ کھڑے کر کے اپنے ہاتھ سے نہر کیے اور مدینہ میں 2 چتکبرے سینگ دار مینڈھوں کی قربانی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1712۔ یزید بن زری نے بیان کیا ان سے یونس نے، ان سے زیاد بن جبیر نے کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص کے پاس آئے جو اپنا اونٹ بٹھا کر نہر کر رہا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے کھڑا کر اور باندھ دے، پھر نہر کر، کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شعبہ نے یونس سے بیان کیا کہ مجھے زیاد نے خبر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1713۔ وہیب نے بیان کیا ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مدینے میں 4 رکعت پڑھی اور عصر کی ذوالحلیفہ میں 2 رکعت۔ رات آپ نے وہیں گزاری، پھر جب صبح ہوئی تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر تہلیل و تسبیح کرنے لگے۔ جب بیدا پہنچے تو آپ نے دونوں حج اور عمرے کے لیے ایک ساتھ تلبیہ کہا۔ جب مکہ پہنچے اور عمرہ ادا کر لیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ حلال ہو جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے 7 اونٹ کھڑے کر کے نہر کیے اور مدینے میں 2 چتکبرے سینگوں والے مینڈھے ذبح کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1714۔ اسماعیل نے بیان کیا ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مدینے میں 4 رکعت اور عصر کی ذوالحلیفہ میں 2 رکعت پڑھی تھیں۔ ایوب نے ایک شخص کے واسطے سے بروایت انس رضی اللہ عنہ کہا، پھر آپ نے وہیں رات گزاری، صبح ہوئی تو فجر کی نماز پڑھی اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ پھر جب مقام بیدا پہنچے تو عمرہ اور حج دونوں کا نام لے کر لبیک پکارا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1715۔ ابن ابی نجیح نے خبر دی، انہیں مجاہد نے، انہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قربانی کے اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا، اس لیے میں نے ان کی دیکھ بھال کی۔ پھر آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان کے گوشت تقسیم کیے، پھر آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان کے جھول اور چمڑے بھی تقسیم کر دیے۔ سفیان نے کہا کہ مجھ سے عبد الکریم نے بیان کیا ان سے مجاہد نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں قربانی کے اونٹوں کی دیکھ بھال کروں اور ان میں سے کوئی چیز قصائی کی مزدوری میں نہ دوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1716۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے خبر دی، انہیں علی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ آپ قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کریں اور یہ کہ آپ کے قربانی کے جانوروں کی ہر چیز گوشت، چمڑے اور جھول خیرات کر دیں اور قصاب کی مزدوری اس میں سے نہ دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1717۔ سیف بن ابی سلیمان نے بیان کیا، کہا میں نے مجاہد سے سنا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابن ابی لیلہ نے بیان کیا اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے۔ میں نے آپ کے حکم کے مطابق ان کے گوشت بانٹ دیے، پھر آپ نے ان کی جھول بھی تقسیم کرنے کا حکم دیا اور میں نے انہیں بھی تقسیم کیا، پھر چمڑے کے لیے حکم دیا اور میں نے انہیں بھی بانٹ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1718۔ مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ قطان نے، ان سے ابن جریج نے، ان سے عطا نے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنی قربانی کا گوشت منا کے بعد 3 دن سے زیادہ نہیں کھاتے تھے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دی اور فرمایا کہ کھاؤ بھی اور توشے کے طور پر ساتھ بھی لے جاؤ۔ چنانچہ ہم نے کھایا اور ساتھ بھی لائے۔ ابن جریج نے کہا کہ میں نے عطا سے پوچھا، کیا جابر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے
انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1719۔ عمروں نے بیان کیا، کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ ہم مدینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ذی القعدہ کے 5 دن باقی رہ گئے تھے۔ ہمارا ارادہ صرف حج ہی کا تھا۔ پھر جب مکے کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے ساتھ ہدی نہ ہو وہ بیت اللہ کا طواف کر کے حلال ہو جائیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ پھر ہمارے پاس بقرہ عید کے دن گائے کا گوشت لایا گیا تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس وقت معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی ہے۔ یحییٰ بن سعید نے کہا کہ میں نے اس حدیث کا قاسم بن محمد سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ عمرہ نے تم سے ٹھیک ٹھیک حدیث بیان کر دی ہے۔ ہر دو احادیث سے مقصد باب ظاہر ہے کہ قربانی کا گوشت کھانے اور بطور توشہ رکھنے کی عام اجازت ہے۔ خود قرآن مجید میں فَكُلُوا مِنْهَا کا صیغہ موجود ہے کہ اسے غرباء و مساکین کو بھی تقسیم کرو اور خود بھی کھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1720۔